پاکستان فل کوٹ ریفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج ہے کہ یہ کیسز جلد سنے جائیں، یہ مقدمے جلد سنے جائیں، اس میں ہمارا کام نہیں ہے۔ مقررہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اہمیت کے کیسز ہیں، اور کچھ ہم نے خود کہے ہیں، جیسے کہ بیل کے معاملات، جیسے کہ مختصر قید کے معاملات یہ جلدی لگیں، جیسے کہ سرپرستی بچوں کی ان کے معاملات، تو ایسے معاملات بھی ہم نے احکامات جاری کیے ہوئے کہ یہ جلدی لگیں اور ان کی قطار الگ قطاریں ہیں، تو مگر اس قطار میں بھی نمبر وائز چلے بات چلے، اور بنیادی ہر جو ان قطاروں میں جو الگ قطاروں میں نہیں آ سکتے ہیں، اس میں ایک اور ایک ہی اصول ہے، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، مطلب پہلے آپ نے اگر مقدمہ دائر کیا تو اس کا فیصلہ پہلے ہونا چاہیے جو بعد کے مقدمے کا ہو۔ تو اس کے علاوہ اب ہمیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو کچھ اور بھی تقاضے ہیں وہ بھی ہم پورے کرتے ہیں، اور کمیٹی جو تشکیل دی جاتی ہے، اب مجھے کبھی کبھی ہنسی آتی ہے کہ جو پرانے صحافی بھی ہیں، جب ان کو کچھ بات پسند نہیں آئے تو کہتے ہیں چیف جسٹس نے مقدمہ نہیں لگایا۔ چیف جسٹس مقدمہ نہیں لگا سکتی، اب کمیٹی لگاتی ہے، اور اگر اور شفافیت کے لیے ہم نے کمیٹی جو فیصلے کرتی ہے وہ بھی اب سپریم کورٹ پہ ویب سائٹ پہ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ کیوں، کیسے اور کب یہ فیصلہ ہوا، ہر ایک کیس کا نہیں، جو اس کی کمیٹی کی میٹنگز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو خود پڑھ سکتے ہیں، آپ ان پہ خود تبصرہ کر سکتے ہیں، مگر تبصرے کیجئے حقیقت کی بنیاد پہ، مفروضوں پہ نہیں۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ سچ بتائیے، سچ بولیے۔ اب یہ میں بحیثیت جج نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اگر غور کریں اور سوچیں، کیا آپ کی والدہ صاحبہ اور آپ کے والد صاحب آپ کو اس کے برعکس کچھ کہیں گے؟ تو پھر کر دیجئے۔ تو یہ بھی شفافیت کی طرف ایک قدم ہے کہ کیسے مقدمے چل رہے ہیں اور کیسے مقدمے چلنا چاہیے ہیں۔ ابتدا میں نے جو ایک تو فل کورٹ میٹنگ کی، پھر یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر، فل کورٹ میٹنگ کے بعد فل کورٹ تشکیل دیا گیا۔ اگلا میرا جو اقدام تھا وہ جتنے ڈیپیوٹیشنسٹ یہاں عرصے دراز سے بیٹھے تھے سپریم کورٹ میں، مختلف اداروں اور مختلف کورٹوں سے جو یہاں آئے ہوئے تھے، ان کو رخصت کیا۔ ڈیپیوٹیشنسٹ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ڈیپیوٹیشنسٹ 3 سال کے لیے آ سکتا ہے، اور اس میں مزید 1 سال اور پھر 1 سال کی اضافہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے علاوہ نہیں، غیر قانونی عمل ہے کہ ڈیپیوٹیشنسٹ بیٹھے ہوں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک پہلا ایڈمنسٹریٹو میجر تھا جو میں نے کیا کہ ڈیپیوٹیشنسٹ جتنے ان کے مدتیں پوری ہو گئیں وہ اب جائیں، کیونکہ یہ بھی ایک اچھا ہیلتھی انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا ہے کہ جب اب مجھے بھی نہیں پتا مقدمہ یہاں ہے، جو مقدمہ اگر رجسٹرار اور یا کوئی لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں اور جو ڈیپیوٹیشن بیٹھے ہوئے عرصے دراز سے، تو وہ خود بھی کافی ہوشیار ہو جاتے ہیں کون سے مقدمے لگیں اور کون سے مقدمے نہ لگیں۔ تو یہ ڈیپیوٹیشنز ہم نے واپس کیے، اور یہ کیونکہ قانون اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ ایک مدت سے زیادہ ڈیپیوٹیشنسٹ ہوں۔ اچھا، ان ڈیپیوٹیشنسٹ کے بیٹھے ہونے سے ایک منفی جو نتیجہ نکلتا تھا، وہ جو یہاں سپریم کورٹ کے اپنے ملازمین ہیں ان کی ترقی رک جاتی تھی، کیونکہ اگر کوئی اسسٹنٹ رجسٹرار باہر سے آیا ہوا ہے تو اور اس کی مدت پوری ہو گئی، تو وہ ایک اور شخص جو کہ اب اس اہل ہے کہ وہ اسسٹنٹ رجسٹرار بن سکے، وہ اس پہ پروموٹ نہیں ہوگا۔ جب وہ پروموٹ نہیں ہوگا، اس کا اگلا پروموٹ نہیں ہوگا، اس کا اگلا پروموٹ نہیں ہوگا، اور یہ ایک زنجیر کی طرح آپ سمجھیں ایک چلتی رہتی بات ہے۔ تو یہ بھی جب گئے ڈیپیوٹیشنز، ان کے بعد سپریم کورٹ کے ملازمین کی ترقیاں شروع ہوئیں، تو 146 ملازمین کو ترقی ملی جو ہوئی۔
یہ دیکھ کر کے کہ وہ پہلی بات ہر اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ جتنا اس کا پیریڈ ہے وہ پورا اس نے کیا ہے، اور پھر وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ آخری منظوری میں دیتا ہوں مگر میں اس عمل میں شامل نہیں تھا، کمیٹی کے ذریعے ہوا، اور 146 اور مزید کچھ بہت ساری اسامیاں تھیں جو بھری نہیں گئی تھیں عرصے دراز سے. تو یہ ساری اسامیاں اشتہار دے کے شفافیت کی بیسس پہ اس میں اندراج کیا جاتا ہے کہ کیا اس شخص کی قابلیت ہو، کیا ڈگری ہو. تو 78 اپوائنٹمنٹس ہوئے، اور کیونکہ بہت ساری اسامیاں خالی پڑی تھیں عرصے سے، اور ہر ممکن کی ایک اور بات جس پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے وہ ہے کہ یہ آپ اور ہم عوام کے لیے ہیں. عوام ہم سے کیا چاہتی ہے کہ ہمارے مقدمے جلد سے جلد تعین ہوں اور ہمارے پیسوں کی فضول خرچی نہ ہو. تو یہ بھی فضول خرچی بھی روکی گئی. کچھ شرمندگی ہوتی ہے کہتے ہوئے، مگر بتانا بھی چاہیے کہ اب چیف جسٹس کے لیے 3000 سی سی کی مرسیڈیز بینز کی میرے حساب سے کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو لوٹا دیا گیا. بلٹ پروف لینڈ کروزر جو لاہور میں ریسٹ ہاؤس میں کھڑی تھی اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو بھی لوٹا دیا گیا. اور ریکویسٹ کی گورنمنٹ کو، حکم نہیں دیا کہ مناسب ہوگا اگر یہ بیچ کر کے عوام میں جو بسیں ہیں ان کے لیے خریدیں تو بہتر ہے کیونکہ ان کا بھلا ہو. ہم ٹویوٹا اور سیوک چلانے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، مرسیڈیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چیف جسٹس کو کہا جاتا ہے فرسٹ امنگس ایکول، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ مرسیڈیز 3000 سی سی کا حقدار بن جائے. تو یہ بھی کروڑوں کی اس کی قیمت ہوتی ہے. تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر یہی ہم کر سکتے ہیں، تو کیونکہ یہ عوام کے پیسے ہیں، ہم امانت، یہ عوام کی امانت ہے، اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم عوام کے پیسے ہم بچا سکتے ہیں یا نہیں. اٹارنی جنرل صاحب نے ذکر کیا مختلف عدالتوں کا. مختلف عدالتوں میں ایک تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ سول کورٹ ہیں، میجسٹریٹ کے کورٹ ہیں، ڈسٹرکٹ ججز ہیں اور سیشن ججز ہیں، اور پھر ہائی کورٹ ہیں. مگر ایک اور عدالتیں بھی ہوتی ہیں، ایک بہت بڑا جال بچھا ہوا ہے عدالتوں کا، وہ ہیں وفاق کی عدالتیں، کسٹم اپیلیٹ ٹرائبیونل، نیب کورٹس، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس، انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹرائبیونل، سیلز ٹیکس اپیلیٹ ٹرائبیونل. صرف کراچی شہر میں 36 ایسی وفاقی عدالتیں ہیں. ایسی 36 وفاقی عدالتیں پورے شہر میں بکھری ہوئی ہیں. نہ کوئی ان کا صحیح قسم کی عمارت ہے، نہ ان کا ریکارڈ محفوظ ہے. کہیں وہ ایک دو جگہ تو شاید تو سرکاری بلڈنگز میں ہوں، مگر اکثر اور بیشتر وہ پرائیویٹ بلڈنگز میں، یعنی کہ عوام کو مزید پیسہ دینا پڑ رہا ہے کہ وہ کرائے دیں جو مالک ہے اس جگہ کا، پھر بجلی کا بل، پھر چوکیدار رکھا جائے ہر عدالت کے لیے الگ الگ. تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن رہا تھا کراچی میں، جو کراچی سے وابستگی رکھتے ہیں، اور فاروق نائک صاحب شاید ان میں سے ایک ہیں، کہ جو ہائی کورٹ کے سامنے جو وہ الیکشن کمیشن ہوتا تھا، ایک بہت بڑی جگہ ہے بالکل کراچی کے دل میں، آپ سمجھیں یہ تقریباً 7 ایکڑ کی تھی. یہ سپریم کورٹ کو دی گئی کہ یہاں سپریم کورٹ کی رجسٹری بنائی جائے. میں نے سوچا کہ سپریم کورٹ کی رجسٹری کی کیا ضرورت ہے کراچی میں؟ اگر بینچ جاتی بھی ہیں تو سال میں 2 3 4 دفعہ جاتی ہیں، اور اب تو بیتھل میں جانے کی کم سے کم ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ ویڈیو لنک فیسلٹی بھی ہے اور اس کو بہتر بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ پروجیکٹ تھا 6 ارب کا.
یہ پروجیکٹ بلڈنگ کمیٹی جس کا میں ممبر ہوں اور جسٹس جمال خان مندوغیل صاحب ہیں، فیصلہ ہوا کہ یہ سرکار کو واپس لوٹا دی جائے، اور ایک شرط پہ، یہ نہیں کہ وہ کچھ اور اس کا کریں، بلکہ جو 36 عدالتیں ہیں، سرکاری عدالتیں جن کا میں نے ذکر کیا، وہ سب ایک جگہ منجمد ہو جائیں، تو اس کا فائدہ عوام کو بھی ہوگا، عوام کے پیسے بچتے ہیں، اس کا فائدہ وکیلوں کو بھی ہوگا، کیونکہ اگر ان کا کیس کہیں بینکنگ کورٹ میں لگا ہوا ہے 1 میں، پھر بینکنگ کورٹ 4 میں جانا ہے، وہ کہیں اور ہے، پھر سیلز ٹیکس اپیلیٹ ٹرائبیونل جانا ہے، وہ کہیں اور ہے، اور اس کو ڈھونڈنے، اس کو پارکنگ اور بہت بے تحاشا اور مسائل کا جو ان کو سامنے کرنا ہوتا ہے، اس سے وہ بچ سکیں۔ تو اب یہ پروجیکٹ ہم نے واپس کر دیا ہے سرکار کو، اور کہا ہے آپ اس کا استعمال 36 فیڈرل کورٹس جو آپ کے ہیں اور ٹرائبیونلز، ان کو ایک جگہ بنائیں۔ تو یہ زمین بھی بہت ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ یہ پروجیکٹ آغاز تو ہو گیا تھا، مگر ابھی زمین وہ جو بیسمنٹ ہی بنا تھا تو اوپر نہیں نکلا تھا۔